बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो अमेरिका हो, यूके, कनाडा, यूरोप या फिर सऊदी अरब, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी या एक एक्सपैट की हैसियत से रह रहे हैं और वहाँ रात दिन मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, तो आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि आप हर साल अपनी जेब से एक बहुत बड़ा खुफिया टैक्स अदा कर रहे हैं। और ये वो टैक्स नहीं है जो वहाँ की हुकूमतें आपकी सैलरी से काटती हैं, बल्कि ये वो ब्लैक मेलिंग टैक्स है जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हर साल सीधा आपके बैंक अकाउंट से उड़ा लेती हैं। आप खुद ठंडे दिमाग से ज़रा सोचिए कि एक आम टूरिस्ट या सयाह अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए फ़्लाइट्स कैसे बुक करता है। वो सबसे पहले गूगल फ़्लाइट्स या किसी भी ऐप पर जाकर सस्ते तरीन ऑप्शंस देखता है। अगर उसे लगता है कि इस बार रोम या लंदन का टिकट बहुत महंगा है, तो वो फ़ौरन अपना प्लान बदल लेता है और किसी सस्ती जगह जैसे बाली, थाईलैंड या दुबई का रुख कर लेता है। टूरिस्ट के पास हमेशा चॉइस होती है, इसके पास तारीखें बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और अगर टिकट इस बजट से बाहर हो तो वो सफ़र ही कैंसिल कर देता है। लेकिन आप जो अपने घर से हज़ारों मील दूर न्यूयॉर्क, टोरंटो, लंदन या रियाज में बैठे हैं, क्या आपके पास ये अय्याशी मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी डेस्टिनेशन कोई पिकनिक स्पॉट या सैर व तफरीह की जगह नहीं है। आपका वो फिक्स्ड डेस्टिनेशन आपका अपना मुल्क, आपका अपना शहर और आपका अपना सच्चा घर है। आपकी फ़्लाइट की तारीखें आपकी मर्ज़ी से तय नहीं होती, बल्कि वो बच्चों के स्कूलों की छुट्टियों, ईद और क्रिसमस की ऑफिशियल हॉलीडेज़, या फिर खुदा न ख्वास्ता घर में किसी एमरजेंसी की वजह से मजबूरन लॉक करनी पड़ती हैं। इंटरनेशनल एयरलाइंस का पूरा बिजनेस मॉडल और उनके खौफनाक डिजिटल एल्गोरिदम्स आपकी इसी मजबूरी, आपकी इसी अकेलेपन और आपकी इसी होम सिकनेस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने आपके जज्बात का पूरा रेडार मैप तैयार कर रखा है। उन्हें मालूम है कि आपको अपने बूढ़े वालिदैन से मिलने कब जाना है और आप कितने मजबूर हैं। इसलिए उन्होंने बैकएंड पर एक ऐसा बेरहम और जालिमाना इकनॉमिक ट्रैप तैयार कर रखा है जो ये इंश्योर करता है कि एक्सपैट्स के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट टिकट्स की कीमतें कभी भी नीचे ना करें। आज योर फ्लाइट रेडार की इस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव वीडियो में हम एयरलाइन इंडस्ट्री के इसी सबसे बड़े काले सच का पर्दा फाश करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके घर जाने का टिकट हमेशा एक आम टूरिस्ट की निस्बत 3 गुना महंगा होता है, और कैसे आप इस पूरे सिस्टम को बाईपास करके अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। इस पूरे खेल की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले एयरलाइंस की इकोनॉमिक्स मॉडल को डीकोड करना होगा। इकोनॉमिक्स की ज़बान में एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मार्केट में किसी आम चीज़ की कीमत हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो लोग उसे ख़रीदना बंद कर देते हैं या उसका मुतबादल ढूंढ लेते हैं। एक आम सयाह की डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है। अगर बाली या पेरिस की फ़्लाइट्स दुगनी महंगी हो जाए तो वो सिंपल अपने फ़ोन पर दूसरी लोकेशन सर्च करेगा या अपने ही मुल्क में किसी लोकल बीच पर गाड़ी चलाकर चला जाएगा। लेकिन जब बात एक एक्सपैट की आती है तो एयरलाइंस के कंप्यूटर्स आपको एक नॉर्मल पैसेंजर नहीं समझते। वो आपको एक कैप्टिव मार्केट, यानी एक ऐसा कैदी कस्टमर डिक्लेयर करते हैं जिसकी डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक है। अगर कनाडा के शहर टोरंटो में बैठे किसी पाकिस्तानी के वालिदैन खुदा न ख्वास्ता हॉस्पिटलाइज हो जाएं, या यूके में रहने वाले किसी ओवरसीज़ फैमिली के पास अपने बच्चों को पाकिस्तान में दादा दादी से मिलवाने के लिए साल में सिर्फ दिसंबर के 2 हफ्ते हों, तो वो कभी भी फ़्लाइट बुकिंग ऐप को बंद करके ये नहीं कह सकते, चलो यार इस साल टिकट महंगा है तो अगले साल चले जाएंगे। आपको हर हाल में, चाहे कितनी ही बड़ी रकम क्यों ना हो, वो टिकट बाय डिफ़ॉल्ट ख़रीदना ही पड़ता है। अब यहाँ पर एयरलाइंस का वो शैतानी एल्गोरिदम एक्टिवेट होता है। ये एल्गोरिदम दुनिया में मखसूस हाई प्रोफाइल रूट्स को 24 घंटे मॉनिटर करता है। मिसाल के तौर पर सऊदी एयरलाइंस का रियाद से लंदन हीथ्रो का रूट, या लुफ्तांजा का न्यूयॉर्क JF कैनेडी से फ्रैंकफर्ट का रूट हो, या फिर PIA और ब्रिटिश एयरवेज़ की कनाडा और UK से पाकिस्तान की डायरेक्ट परवाज़ें हों। इन रूट्स का डेटा एयरलाइंस को साफ बताता है कि इन सीटों पर बैठने वाला मुसाफिर कोई घूमने फिरने वाला कस्टमर नहीं है, बल्कि ये वो एक्सपैट्स हैं जो घर जा रहे हैं। जैसे ही सिस्टम को ये इनपुट मिलती है,
وہ اپنے بیک اینڈ سے تمام قسم کے اسٹینڈرڈ ڈسکاؤنٹس، پرومو کوڈز اور سستی ڈیلز کو اس مخصوص ونڈو کے لیے ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو ایک عام مسافر کے بجائے کارپوریٹ سیکٹر کے کسی ایسے امیر بزنس مین کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں جو آخری منٹ پر لاکھوں روپے کا ٹکٹ خریدنے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ وہ آپ سے پریمیم ریٹس اس لیے چارج کرتے ہیں کیونکہ ان کا ڈیٹا اور ان کی ریسرچ یہ ثابت کر چکی ہے کہ اپنی مٹی اور اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے ایک اوورسیز مسافر اپنی جمع پونجی کا آخری روپیہ بھی نکال کر ایئر لائن کی جیب میں ڈال دے گا۔ جب کوئی بڑا کلچرل ایونٹ یا ہالیڈے سیزن آتا ہے، چاہے وہ سعودی عرب میں حج یا عمرے کا سیزن ہو یا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا موقع ہو، امریکہ کا تھینکس گیونگ ڈے ہو یا یورپ اور کینیڈا کی کرسمس کی چھٹیاں ہوں، ان مخصوص مہینوں میں یہ بڑی ایئر لائن الائنسز ملی بھگت کر کے بیک اینڈ سے اکانومی کلاس کی سستی سیٹوں کا کوٹا انتہائی کم کر دیتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر مارکیٹ میں سیٹوں کی آرٹیفیشل کمی یعنی ایک مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا اور نیوز کے ذریعے ایک ایسا پینک کریٹ کیا جاتا ہے کہ مسافر اس ڈر سے دو ہزار ڈالرز کا اکانومی ٹکٹ خریدنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر آج بک نہ کیا تو کل یہ قیمت 3000 ڈالرز تک پہنچ جائے گی۔ یہ ایک پیور سائیکولوجیکل گیم ہے جہاں سپلائی کو کنٹرول کر کے آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن کہانی صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ اب یہ گیم صرف ایئرپورٹس یا رن وے تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ آپ کے اسمارٹ فون کے اندر تک گھس چکی ہے۔ ایئر لائنز کے ہائی ٹیک کمپیوٹرز اور ڈیٹا سینسرز 24 گھنٹے آپ کی ڈیجیٹل لائف کو ٹریک کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کی ہوم سکنس سے میکسیمم پروفٹ نکال سکیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کینیڈا کے شہر کیلگری یا امریکہ کی سلیکان ویلی میں بیٹھے ہیں اور آپ کو اگلے مہینے پاکستان اپنے گھر جانا ہے۔ آپ اپنے فون پر کوئی بھی فلائٹ سرچ انجن اوپن کرتے ہیں اور تاریخیں چیک کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ سرچ کا بٹن دباتے ہیں، اس ایئر لائن کا سرور آپ کا آئی پی ایڈریس، آپ کے فون کا ماڈل، آپ کی لوکیشن اور آپ کے براؤزر کی کوکیز کو اپنے پاس نوٹ کر لیتا ہے۔ الگوریدم کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سرچ کسی ہائی انکم ریجن یعنی ایک امیر علاقے سے جا رہی ہے اور کسٹمر بار بار ایک ہی مخصوص روٹ اور فکسڈ تاریخوں کو سرچ کر رہا ہے۔ جب آپ اگلے 2 دن دوبارہ اسی پیج پر آتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھ کر جھٹکا لگتا ہے کہ جو ٹکٹ کل 1200 ڈالرز کا تھا وہ آج 1280 یا 1300 ڈالرز کا ہو چکا ہے۔ آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ شاید سیٹیں ختم ہو رہی ہیں اور آپ فوراً اپنا کریڈٹ کارڈ نکال کر ٹکٹ بک کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ سچ ہے کہ اس طیارے کا ایندھن مہنگا ہوا تھا اور نہ ہی اس کے پائلٹ کی سیلری بڑی تھی۔ وہ قیمت صرف اور صرف آپ کے لیے بڑھائی گئی تھی۔ الگوریدم نے آپ کے بار بار سرچ کرنے کی بیہیویئر کو ریڈ کر کے یہ جان لیا تھا کہ آپ کا جانا کنفرم ہے اور آپ کی تڑپ اور ارجنسی کا فائدہ اٹھا کر قیمت کو اوپر کر دیا گیا۔ وہ آپ کے ہوم سکنس اور آپ کے جذبات کی ڈیٹا مائننگ کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایک اوورسیز مسافر اس انٹرنیشنل مافیا اور ان کے بے رحم الگوریدم کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یور فلائٹ ریڈار پر اب ہم آپ کو وہ 3 کمال کی اسٹریٹجیز بتانے جا رہے ہیں جنہیں استعمال کر کے آپ ان کے اس پورے ڈیٹا ماڈل کو فیل کر سکتے ہیں اور اپنے لاکھوں روپے بچا سکتے ہیں۔ پہلی اسٹریٹجی، ہب اینڈ سپوک ماڈل۔ کبھی بھی اپنے ہائی پروفائل شہر سے ہوم ٹاؤن کا ڈائریکٹ ون وے یا راؤنڈ ٹرپ ٹکٹ ایک ساتھ ہی ایک ایئر لائن سے بک مت کیجیے۔ پریمیم ہبس کے ڈائریکٹ روٹس پر ہمیشہ سب سے زیادہ مناپلی ٹیکس ہوتا ہے۔ آپ اپنی جرنی کو 2 حصوں میں بریک کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو لندن سے پاکستان جانا ہے تو آپ لندن سے ڈائریکٹ فلائٹ لینے کی بجائے کسی سستی لوکل بجٹ ایئر لائن کے ذریعے کسی قریبی مڈل ایسٹ یا یورپ کے سستے ایئرپورٹ پر جائیں اور وہاں سے اپنے ہوم ٹاؤن کی فلائٹ الگ بک کریں۔ 2 الگ الگ کمپنیوں کی بکنگ آپ کو ڈائریکٹ فلائٹ کے مقابلے میں بعض اوقات 40% تک سستی پڑتی ہے۔ دوسری اسٹریٹجی، وی پی این کا استعمال۔ ایئر لائنز کی قیمتیں سرچ کرنے والی لوکیشن پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر آپ امریکہ، یو کے یا سعودی عرب سے سرچ کر رہے ہیں تو قیمت ہمیشہ ہائی دکھائی جائے گی۔ فلائٹ سرچ کرنے سے پہلے اپنے فون یا لیپ ٹاپ پر ایک اچھا وی پی این آن کریں اور اپنی لوکیشن کو کسی ڈیولپنگ کنٹری یا کم آمدنی والے ملک پر سیٹ کریں۔ جب ایئر لائن کا سسٹم دیکھے گا کہ سرچ کرنے والا کسی کم پرچیزنگ پاور والے ملک سے لاگ آن ہے تو
تو وہ اکثر اوقات بیس فیئر اور لوکل ٹیکسز کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کر کے آپ کو سستی پرائس شو کرے گا۔ تیسری اسٹریٹجی، ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کو مٹانا۔ جب بھی فائنل ٹکٹ بک کرنے لگیں، اپنی پرواز کی ہسٹری، کیشے اور کوکیز کو مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دیں یا ہمیشہ ونڈوز کا انکوگنیٹو موڈ استعمال کریں۔ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ پرائس چیک کسی الگ فون پر کریں اور فائنل بکنگ کسی دوسرے بالکل نئی ڈیوائس یا انٹرنیٹ کنیکشن سے کریں۔ الگورتھم کو کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ اس ٹکٹ کے لیے کتنے ڈیسپریٹ ہیں۔ جب اسے ٹریکنگ ڈیٹا ہی نہیں ملے گا تو وہ قیمت نہیں بڑھا پائے گا۔ ان بڑی انٹرنیشنل ایئر لائنز نے آپ کو اپنے گھر جانے اور اپنے پیاروں سے ملنے کی پاکیزہ جذبات کو ایک کارپوریٹ پروفٹ مشین بنا دیا ہے، لیکن جب آپ کو ان کے ریڈار اور خفیہ اکنامک سسٹم کے رولز معلوم ہو جاتے ہیں تو آپ انہی کے کھیل میں ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا تجربہ رہا؟ آپ کو اب تک اپنے ملک واپس جانے کے لیے زندگی کا سب سے مہنگا اور ظالمانہ ٹکٹ کس ایئر لائن اور کتنے میں خریدنا پڑا؟ ہمیں نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ایئر لائن انڈسٹری کا یہ انکشاف پسند آیا ہو تو یور فلائٹ ریڈار کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ دنیا کے ایسے ہی چھپے ہوئے مونوپلی سسٹمز کا سچ ہم آپ تک لاتے رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ ہیپی اینڈ سیف فلائنگ۔ اللہ حافظ۔